السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی یہ 11ویں نشست ہے جس میں مکروہ تنزیہی کا بیان ہوگا کہ نماز میں کون سی چیزیں مکروہ تنزیہی کے درجے میں ہیں۔ سب سے پہلے میلے کچیلے کپڑوں یا ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جنہیں پہن کر عام طور پر لوگوں کے پاس نہ جا سکے، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ میلے کچیلے کپڑے پہن کر خستہ حالت میں نماز کو پہنچ رہے ہیں، مسجد آ رہے ہیں، یا ایسے کپڑے پہن کر جن کپڑوں کو پہن کر عام طور پر لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ جب عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو اہتمام کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ فاخرانہ لباس ہو، عمدہ لباس ہو، انتہائی قیمتی لباس ہو، بلکہ صاف ستھرا کپڑا ہونا ضروری ہے نماز کے لیے۔ اگر کوئی خستہ حالت میں نماز پڑھ رہا ہے میلے کچیلے کپڑے پہن کر یا ایسے کپڑے پہن کر جن کو پہن کر عام طور پر لوگوں سے ملاقات کے لیے نہیں جاتے، تو اس طرح کا عمل بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ لباس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اچھے سے اچھے عمدہ کپڑے پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ عام طور پر جب ہم دنیا والوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، دوست احباب سے ملاقات کے لیے، رشتہ داروں سے، تو خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں کپڑوں کا، تو ایسے ہی اللہ کی بارگاہ میں جب تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اس وقت بھی ہم کو اچھے سے اچھا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مردوں کو اپنے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا۔ مردوں کا اپنے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کسی کی زلفیں ہیں تو زلفوں کا جوڑا بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ قریب کر کے، جس طرح عورتیں جوڑا باندھتی ہیں، یعنی چونڈا جو ہوتا ہے، اس طرح کر کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 3، سجدے کی جگہ سے کنکریوں وغیرہ کا ہٹانا۔ اس طرح کا عمل بھی نماز میں مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر ہٹائے بغیر سجدہ نہ ہو سکے تو ایک بار ہٹانا مکروہ نہیں۔ کنکریاں ہیں، چبھ جانے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے، یا زخمی ہو جانے کا، تو ایسی صورت میں اگر کنکریوں کو ہٹائے بغیر سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو ایک بار ہٹانا چاہیے، ایک بار سے زائد ہٹانا مکروہ ہے۔ اور ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ حالت نماز میں جو مکروہ تنزیہی ہے اس کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کراہت تنزیہی کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا اعادہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، البتہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ اگر دوبارہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ نمبر 4، بلا عذر چار زانوں بیٹھنا۔ لیکن مفتی صاحب، اگر وہی نماز ایسا کی تو مکروہ تنزیہی ہے، اگر کوئی کام نماز کے اندر ایسا ہو جو مکروہ تحریمی ہو، جبکہ تنزیہی کا دوبارہ پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، یہ بات جو ہے بتلائی جا رہی ہے جی، لیکن اگر وہ کام کوئی شخص نماز میں کرتا ہو جو مکروہ تحریمی ہے تو اس کا اعادہ کرنا کیا واجب ہوگا؟ ہاں، مکروہ تحریمی کے ساتھ اگر نماز ادا ہو تو اس کا اعادہ واجب ہے۔ مکروہ تحریمی کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کو پھر دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ البتہ مکروہ تنزیہی ہو، کوئی ایسا عمل ہو جو مکروہ تنزیہی کے درجے میں ہو، تو اس کو دوبارہ پڑھنا، اس نماز کو لوٹانا مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں۔ نمبر 4، بلا عذر چار زانوں بیٹھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ بغیر عذر کے چار زانوں بیٹھنا نماز میں، یہ یعنی پورے ادب کے ساتھ جس طرح بیٹھا جاتا ہے، یہ عمل بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 5، جماعی کے وقت منہ بند نہ کرنا۔ اگر جماعی قیام کی حالت میں آ جائے تو دائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھے، ورنہ بائیں ہاتھ کی، یعنی اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر قیام کی حالت میں جماعی آئے تو سیدھے ہاتھ کی پشت منہ پر رکھے، اس طرح، ورنہ بائیں ہاتھ کی، خواہ نماز میں ہو یا خارج نماز۔ حالت نماز میں جماعی کو روکنے کے لیے سیدھے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، البتہ خارج صلاۃ بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 6، آنکھوں کا بند کر لینا۔ اگر خشوع و خضوع کے لیے بند کرے تو مکروہ نہیں۔ حالت نماز میں آنکھ بند کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کوئی خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے آنکھ بند کرے تو پھر مکروہ بھی نہیں۔ نمبر 7، آیتوں یا سبحان اللہ وغیرہ کا انگلیوں سے یا تسبیح لے کر شمار کرنا،
اس طرح کا عمل بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن کی، انگلیوں پر گن رہے ہیں، یا سبحان اللہ وغیرہ کا شمار بھی انگلیوں سے ہو رہا ہے کہ رکوع میں کتنے مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، یا صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، اس میں تسبیح کو انگلیوں پر شمار کر رہے ہیں، تو یہ عمل بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 8، ننگے سر نماز پڑھنا۔ اگر خشوع یا انکسار کے خیال سے ایسا کرے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کو فیشن بنا لینا یا یہ سمجھنا کہ بغیر ٹوپی کے ہی نماز پڑھنا ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹوپی یا امامہ حالت نماز میں گر جائے تو عمل قلیل کے ساتھ اٹھا کر رکھ لینا افضل ہے، اور اگر عمل کثیر کی ضرورت ہو تو نہ اٹھائے۔ ننگے سر نماز پڑھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کوئی خشوع و خضوع یا انکساری کے خیال سے اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، البتہ ٹوپی کو معمولی سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، یہ ٹوپی اوپی کی کیا حیثیت ہے اسلام میں، یہ سمجھ رہا ہے تو پھر حرام ہے، قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ ٹوپی شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسلام کی شناخت اور مسلمانوں کی پہچان ہے ٹوپی۔ ٹوپی کی توہین کرنا بھی درست نہیں ہے، اور حالت احرام کے علاوہ اسلام میں کسی بھی حالت میں ننگے سر رہنے کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا ہے، صرف حالت احرام میں بغیر ٹوپی کے رہنا ہے۔ اور غیر مقلدین کے معتبر ائمہ جنہیں وہ لوگ اپنا امام جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور جن کے اقوال پر عمل کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، ایسے بڑے بڑے ائمہ نے بھی یہی بتایا ہے کہ بغیر ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ سلف سے لے کر خلف تک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اس پر اجماع بھی چلا آیا ہے، کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ ہر صورت میں ٹوپی پہننا چاہیے، کوئی عذر ہو ٹوپی موجود نہ ہو ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹوپی رکھتے ہوئے چونکہ سعودی عرب میں بھی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو سعودی عرب مکہ مکرمہ میں یا مدینہ میں اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے تو ان کا وہ عمل ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتا، ہمارے لیے قرآن اور حدیث حجت ہے۔ احادیث شریفہ میں بھی ٹوپی کا ذکر آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہداء کی قسمیں بیان کی کہ ایک شہید وہ ہے جس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہہ کر آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ کی ٹوپی گر پڑی نیچے، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً پوچھا تھا شہداء کے بارے میں، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کس کی ٹوپی مراد لی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی یا حضرت عمر کی۔ بہرحال اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی ٹوپی پہنا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا ہے کہ آپ نے ٹوپی پہنی ہے اور ٹوپی پر آپ نے امامہ باندھا ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ بیان کیا گیا کہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھنا مکروہ ہے، تو اس سے یہ بات خود بخود ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پر امامہ باندھتے تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ امامہ باندھا کرتے تھے، اور بغیر ٹوپی کے امامہ باندھنا مکروہ ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ٹوپی پہننا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے، اس میں ہٹ دھرمی اور تشدد اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسائل شروع سے چلے آ رہے ہیں اس میں ایک نئی شیخ نکالنا اور نیا طریقہ اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے، فتنے کا موجب اور سبب ہے، لہذا ٹوپی پہن کر ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ ہاں کوئی خشوع و خضوع کی وجہ سے یا عاجزی و انکساری کی وجہ سے کہ اللہ کی بارگاہ میں میری کیا حیثیت ہے، میں بس ایسے ہی کھڑا ہو رہا ہوں، اگر عاجزی و انکساری مقصود ہے، خشوع اور خضوع پیدا کرنا مقصود ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کا مقصد خشوع اور خضوع ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی کے طریقے پر عمل کرنے کی نیت سے اگر ایسا کرے، جیسا کہ عام طور پر حرمین شریفین میں لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، جب وہاں پڑھ سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں پڑھ سکتے، تو یہ کہنا قطعاً درست نہیں ہے۔ شرعی احکام کسی خطے اور علاقے سے خاص نہیں ہیں یا نہ اس کے تابع ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث میں جو ہدایتیں دی گئی ہیں ان کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 9، بلا عذر کبھی دائیں پاؤں پر کبھی بائیں پاؤں پر زور ڈالنا، بغیر کسی عذر کے کبھی سیدھے پیر پر زور ڈال رہے ہیں کبھی بائیں پیر پر، تو یہ بھی نماز میں مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 10، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، حالت نماز میں
کسی کے سلام کا جواب دے رہے ہیں ہاتھ ہلا کر یا سر کے اشارے سے، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ زبان سے جواب اگر دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، جیسا کہ مفسدات نماز کے بیان میں گزر چکا۔ اگر کوئی ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے اگر کسی کے سلام کا جواب دے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اس طرح کا عمل نماز میں مکروہ ہے۔ نمبر 11، بلا ضرورت عمل قلیل کرنا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر ضرورت کے سر کھجا رہے ہیں یا کپڑوں کو ہلا رہے ہیں، آستین سے کھیل رہے ہیں، یہ بھی عمل مکروہ تنزیہی ہے۔ بلا ضرورت بھی عمل قلیل نہ کریں۔ عمل کثیر سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، مفسدات نماز کے بیان میں گزر چکا کہ عمل کثیر وہ ہے جیسے اگر کوئی کسی ایک رکن میں کوئی عمل 3 مرتبہ کرے، 3 مرتبہ ٹوپی درست کرے یا 3 مرتبہ کھجائے ایک ہی رکن میں، مثال کے طور پر حالت قیام میں 3 مرتبہ اگر کوئی عمل کرے تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ تو عمل کثیر، عمل قلیل سے البتہ نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن بغیر کسی ضرورت کے عمل قلیل کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 12، سجدے میں جاتے وقت زمین پر گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنا اور اٹھتے وقت ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کا اٹھانا۔ اگر کوئی عذر ہو تو یہ بھی مکروہ نہیں۔ سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے دونوں پیر زمین پر ٹکنا ہے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پیشانی، اور اڑتے وقت اس کا الٹا ہے۔ لیکن اگر کوئی حالت سجدہ میں قیام سے جب سجدے میں جا رہا ہو تو پہلے زمین پر ہاتھ رکھ دے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ بغیر کسی عذر کے ایسا کرے تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر کوئی عذر ہو، گھٹنوں میں درد ہو، ڈائریکٹ براہ راست گھٹنے زمین پر نہیں رکھ سکتا، ہاتھوں کے سہارے پہلے سجدے میں جا کر پھر گھٹنے رکھ سکتا ہے، تو پھر اس طرح کا عمل بھی مکروہ نہیں۔ سونے، چاندی، پتھر وغیرہ کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر نماز پڑھنا بشرطے کہ قرات میں خلل انداز نہ ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر خلل انداز ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ منہ میں حالت نماز میں منہ میں سونے، چاندی، پتھر وغیرہ کا کوئی ٹکڑا رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے قرات میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی ہے، قرات میں خلل نہیں ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی آسانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ضم سورہ کی بھی تلاوت کر سک رہا ہے، تو اس طرح کا عمل کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ یہ عمل مکروہ تنزیہی ضرور ہے، لیکن نماز اس سے فاسد نہیں ہوگی۔ اور اگر سونے، چاندی یا پتھر وغیرہ کا ٹکڑا رکھنے کی وجہ سے قرات نہیں کر سک رہا ہے، قرات میں خلل واقع ہو رہا ہے، تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 14، بلا عذر تھوکنا۔ نمبر 15، بغیر منہ پھیرے گوشے چشم سے ادھر ادھر دیکھنا۔ چہرہ نہیں پھیر رہا ہے، چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہے، لیکن آنکھوں کے کنارے سے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، تو اس طرح کا عمل بھی حالت نماز میں مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 16، مقتدی کا تنہا اس صف کے پیچھے کھڑا ہونا جس میں جگہ باقی ہو۔ یعنی کسی صف میں اگر جگہ باقی ہو، اس کے باوجود ایک نئی صف بنا کر تنہا کھڑے ہو رہا ہے، تو یہ بھی عمل مکروہ تنزیہی ہے۔ مقتدی کا تنہا اس صف کے پیچھے کھڑا ہونا جس میں جگہ باقی ہو۔ ابھی پہلی صف مکمل نہیں ہوئی، پر نہیں ہوئی، اس میں جگہ باقی ہے، گنجائش ہے، اس کے باوجود کوئی اس کے بعد صف بنا رہا ہے اس کے پیچھے، تو یہ اس طرح کا عمل بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ مردوں کو سرخ اور زرد یعنی لال اور پیلا یہ ریشمی کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ خارج نماز میں بھی یعنی نماز کے باہر بھی لال اور پیلا رنگ مردوں کے لیے ناجائز ہے، نیز مردوں کو ریشم پہننا حرام ہے۔ یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نماز کے باہر بھی انتہائی سرخ اور انتہائی پیلا اور ریشمی کپڑا پہننا بھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے ریشم پہننا تو حرام ہے، البتہ سرخ یعنی لال اور پیلا کپڑا، انتہائی لال اور انتہائی پیلا کپڑا پہننا مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ دہکتی ہوئی آگ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، چراغ یا قندیل کے سامنے مکروہ نہیں۔ آگ دہک رہی ہے، آگ بھڑک رہی ہے، آگ سلگائی جا رہی ہے، اس کے سامنے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ چراغ ہے، قندیل ہے یا لالٹین ہے یا موم بتی ہے، اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ نہیں۔ یہ مکروہ تنزیہی کا بیان تھا۔
جس میں تقریباً 16 چیزیں بیان کی گئی جو مکروہ تنزیہی ہے، جس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ عمل بہتر نہیں ہے، اور اگر نماز مکروہ تنزیہی کے ساتھ ادا کی گئی ہے تو اس نماز کو لوٹانا بہتر ہے، مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر مکروہ تنزیہی کا عمل ہو جائے، نماز پھر دوبارہ پڑھ لیں تو بہتر ہے، مستحب ہے، دوبارہ پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ مکروہات نماز کا بیان تھا۔ 10ویں نشست کا اس پر اختتام ہوتا ہے، 11ویں نشست کا۔